سوال پوچھا گیا ہے کہ ہم اکثر ایسے نعت پڑھتے ہیں جس کے لفظی معنی سچ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر نہ بہاریں نہ گلزار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھتے ہیں تو سرکار نظر آتے ہیں، جبکہ ہمیں سرکار نظر نہیں آتے۔ اسی لیے کیا یہ نعت پڑھنا جائز ہے؟ اور ایک قول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سنا ہے کہ آپ کے پاس کسی نے یہ شعر کہا تو آپ نے اسے پوچھا کہ کیا واقعی تمہیں سرکار نظر آتے ہیں؟ اگر نہیں آتے تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ آیا اگر اس طرح کے شعر جائز نہیں ہے تو پھر ایسے بہت سے شعر ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے اس قول کی کوئی دلیل اور سند مانگوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہو کہ کیا واقعی آپ کو سرکار نظر آ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ قول جو ہے نا یہ خود اعلیٰ حضرت کی اشعار اس قول کی رد کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ استعارات ہوتے ہیں جو شاعر اپنی تخیلات سے کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کل بروز محشر میرے سرکار ایسے جلوہ گر ہوں گے اور پھر ہم سب ان کے ساتھ ہوں گے، یہ تخیلات ہیں، یہ استعارات ہیں جو وہاں سے ہوتے ہیں۔ اور تخیلات اور استعارات کو اخذ کی جاتی ہے بہت ساری مثالوں سے۔ مثلا ایک بندہ یہ کہے، اہل سنت والجماعت کے بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں اس در کا کتا ہوں، تو اب حقیقت میں وہ کتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ استعارہ ہے، ایک اشارہ ہے اس چیز سے کہ میں اس در کا کتا ہوں، مطلب یہ در اتنا اعلیٰ ہے کہ اس در کے ساتھ میں وابستہ ہوا ہوں، تو شاید جیسے کتا تابعدار ہوتا ہے اپنے مالک کا تو میں بھی ایسا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، تو حقیقت میں وہ شیر ہے۔ شیر کی تو 4 ٹانگیں ہوتی ہے اور شکل اور صورت ان کا یہ ہوتا ہے، نہیں بلکہ یہ استعارہ لیا گیا ہے بہادری اور جوان مردی سے کہ ان کی بہادری اور جوان مردی جو ہے نا وہ شیر جیسا ہے۔ تو اسی لیے اس پر ان الفاظ پر کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ دیکھیں جو منکرین ندا یا رسول اللہ ہے نا، جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ یہ ندا یا رسول اللہ پڑھنا جائز نہیں، یا آپ کو معلوم ہے کون سا طبقہ فکر جو ہے نا وہ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن اسی طبقہ فکر نے بھی اپنے اشعار میں ندا یا رسول اللہ کی ہے۔ تو جب ندا یا رسول اللہ کی ان سے پوچھا جاتا ہے تم لوگ تو کہتے ہو کہ یا رسول اللہ پکارنا یہ ممنوع ہے، یہ شرک ہے، تو آپ نے خود اپنے اشعار میں کہا، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے محبت اور استعارات اور تخیلات کی وجہ سے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ محبوب میں تیرے فراق میں ایسے ہو گیا ہوں، محبوب تیرے ہجر نے مجھے یوں کر دیا، تیرے ہجر نے، تو اسی لیے یہ شاعر کی تخیلات اور استعارات ہوتے ہیں، اس پر جھوٹ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کا جو حوالہ آپ نے دیا ہے، مہربانی فرمائیں گے اس کا مجھے کوئی حوالہ دیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے کہاں یہ لکھا ہوا ہے، اس شاعر کو یا جو پڑھنے والے تھے اس کو کہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی اپنی اشعار میں ایسے پائے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو اعلیٰ حضرت کی گردن میں دور کا ڈورا پڑا ہوا تھا، یا کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ حضور کی در سے کسی کتے کا رابطہ ہوا تھا اور پھر حضور سے در کا رابطہ تھا، در سے کتے کا رابطہ تھا، پھر کتے سے اعلیٰ حضرت کو کوئی پٹھا مل گیا تھا؟ ظاہراً کوئی ایسی چیز ہے نہیں، لیکن یہ دلالت کرتی ہے تابعداری اور غلامی پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر بھی سماعت فرماتے، یہ رضا کے نیزے کی وار ہے کہ عدو کی سینے میں غار ہے۔ کہاں ہے؟ وار کیا تھا اعلیٰ حضرت نے، کوئی تلوار ان کے ہاتھ میں تھا یا نیزہ ان کے ہاتھ میں تھا کہ جنہوں نے وار کیا، اور عدو دشمن کے کون سے دشمن کی کون سے سینے میں کون سا غار تھا؟ نہیں، لیکن یہ استعارہ ہے ان کلام کی، ان اشعار کی جو اعلیٰ حضرت نے عدو کے خلاف، دشمنوں کے خلاف کہا تھا، اور پھر وہ ایسے ہوا تھا۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ بہت سارے ہمارے بزرگ شعراء جو گزرے ہیں انہوں نے بھی اس طرح کے استعارے کہے، ز مہجوری برآمد جان عالم
ترحم یا رسول اللہ ترحم، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی۔ اچھا کہتے ہیں ہجر کی وجہ سے نا سارے عالم کی جانیں نکل گئی۔ ارے بھائی کدھر نکل گئی؟ جانیں تو سب ہے، لیکن یہ استعارہ ہے ہجران اور فراق سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فراق اتنی مشکل ہے جیسے کسی بندے کی جان نکل جاتی ہے۔ شیخ سعدی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا گلے خوشبوئی در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئی دلاویزی تو مستم، بے گفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کرد، وگرنہ من ہمان خاکم کے ہستم۔ آہا، یہ کیسی مٹی تھی جو بول رہی تھی، اور کون سی مٹی تھی جس کو شیخ سعدی نے مخاطب کی اور پھر انہوں نے آگے سے خطاب کے جواب بھی دے دیا؟ تو آپ سمجھیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ استعارات ہے اور شاعر کی تخیلات ہے۔ انہوں نے ہمیں تمثیلات سے سمجھایا کہ یوں 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 کام ہے۔ اگر کوئی شاعر پھر اس کے برعکس یہ کہیں کہ نہیں جناب میں تخیل اور اس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا بلکہ میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، تو پھر حقیقت میں وہ جھوٹ ہوگا۔ لیکن یہ جتنی بھی شعراء نے ہمارے یہ لکھے ہوئے ہیں، میں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں اس طرح کے اشعار کی، لیکن نہیں دینا چاہتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، صرف یہ چند مثالیں آپ کو سمجھائی۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ آپ کے خیال اور ذہن میں سورہ شعراء کا وہ آیت شریف ہوگا کہ اللہ رب العزت فرماتے الشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، کہ شعراء جو ہے نا وہ یتبعہم الغاوون، وہ ادھر ادھر کی ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور دیکھو الم تر انہم فی کل واد یہیمون، دیکھو وہ ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں، ادھر سے کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات، وہ ساری باتیں وہ قلابے میں لاتے ہوتے تھے اور ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ شعراء وہ بات بتاتے ہیں کہ جو وہ کہتے نہیں ہیں، یعنی کرتے نہیں ہیں، کہتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں وہ لوگ بات۔ تو یہ شعراء کی قول ہے۔ لوگ دلیل دیتے ہیں جو شعراء کے خلاف ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں، میں ہر شاعر کی نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے اس کی کیٹیگری بنائی ہوئی ہے۔ یہ کون سے شعراء تھے جو یہ کام کرتے تھے؟ اللہ رب العزت نے آیت شریف کے آخر میں رد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا جو ایمان والے شاعر ہیں، عمل صالح کرنے والے شاعر ہیں، تو پھر وہ ایسے نہیں ہے، وہ تو حسان ابن ثابت ہوگا، وہ بلبل چمنستان مصطفیٰ کا امام احمد رضا ہوگا، وہ سیدنا عبد الرحمن جامی ہوگا، وہ سیدنا شیخ سعدی ہوگا، وہ بصیری ہوگا۔ تو ان کی کلام میں اگر ہمیں کوئی اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہے تو وہ استعارات اور تخیلات ہوتے ہیں، نہ کہ وہ حقیقت کی طرف اشارہ نہیں ہے ان کا، بلکہ وہ استعارہ لیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں مجازات ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ سیدھی سڑک شہر مدینہ کو جاتی ہے، سڑک جاتی ہے بھئی، سڑک تو اپنی جگہ پر کھڑی ہے اور بیٹھی ہوئی ہے، سڑک نہیں جاتی، سڑک پر سے لوگ جا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے جب کہا کہ سڑک جاتی ہے تو پھر آپ نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ استعارہ ہے، مجازات ہے، یہ اس میں سے کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات آپ کہتے ہیں بڑی بارش ہوئی، پرنالہ بہہ رہا ہے۔ بھائی پرنالہ تو اپنی جگہ کھڑا ہے، وہ کیسے بہہ رہا ہے؟ اگر آپ نے کہا کہ پرنالہ بہہ رہا ہے اور میں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے تو میں نے غلط بولا، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن اس طرف جب ہم دیکھیں گے تو پرنالہ تو نہیں بہہ رہا، پرنالہ تو اپنی جگہ پر ہے، پرنالے پر سے چھت والا پانی نیچے بہہ رہا ہے۔ یا اسی طرح ہم کہتے ہیں یہ نہر بہہ رہا ہے، تو اب نہر تو نہیں بہہ رہا، اس میں سے پانی بہہ رہا ہے، لیکن یہ بھی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ مجازات ہے، استعارات ہے اور تخیلات ہے۔ تو اسی لیے ان اشعار پر کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے ذہن میں کسی اور نے غلط خیال ڈالا ہوگا، اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے گا۔